جہاں تک والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کی ہمیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی تاکید ملتی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت اللہ کی فرما برداری میں ہی ہے، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔